تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ہر گوشہ ہمارے لیے منزل نواز ہے اور ہمارے باطن کی تربیت کا ذریعہ ہے، ہمارے رویوں میں خوبصورتی کی ضمانت ہے۔ آقا کریم کی زندگی کے پہلوؤں پہ غور کرو تو جہاں سے عمومی طور پہ لوگ یوں ہی گزر جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو حضور کی سیرت کے عنوان جلی نظر آئیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور سے بلا تعین اوقات دین سیکھنے والوں میں شامل ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک مخصوص جگہ متعین تھی جہاں کچھ لوگ بیٹھ کے حضور کا انتظار کرتے، اور جب آقا کریم کو فرصت ہوتی تو ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ حضور سے سیکھتے اور پھر اس کو آگے منتقل کرنے کا جذبہ تھا۔ اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہی یہی تھی، پہلی درسگاہ صفہ کی درسگاہ تھی، اور یہ لوگ چونکہ حضور کسی وقت بھی تشریف لا سکتے ہیں اور ہم حضور سے اخذ فیض کریں گے، کچھ سیکھیں گے، تو اسی جگہ کے ساتھ جڑے رہتے۔ کسب معاش سے بھی یہ لوگ دستبردار تھے حصول علم کے لیے۔ کبھی کبھی جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتے اور شہر میں بیچتے اور اپنی گزر اوقات کرتے۔ عمومی طور پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو حضور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے ان لوگوں کی ضیافت کے لیے بھیج دیتے۔ اصحاب رسول بھی ان کا پورا خیال رکھتے اور ان کی دعوت کرتے، ان کو کھانا بیچتے۔ بسا اوقات انہیں فاقے بھی کاٹنے پڑتے اور کئی دن کھانے کے لیے کچھ میسر بھی نہ آتا۔ ایک ایسا ہی دن تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہوئی کہ میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور مجھ سے بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ اب جب آپ اس حالت میں ہوں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو تو اس کو حالت مخمصہ کہتے ہیں، اور مخمصے کی حالت میں کسی سے سوال کر لینا شرعاً جائز ہے۔ ویسے سوال کرنے کی سخت ممانعت کی گئی ہے، شریعت اسلامیہ میں روکا گیا ہے۔ قیامت کے دن اس شخص کے چہرے پہ داغ ہوں گے جو لوگوں سے سوالات کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے کمانے کی بجائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان سے مانگتا ہے۔ لیکن اگر وہ کبھی کسی ایسی حالت میں پھنس گیا تو اس کو اپنی ضرورت کے لیے مانگ لینا مخمصے کی حالت میں اس وعید کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی بھی یہی کیفیت تھی، لیکن اس کے باوجود جس قدر سوال کی میرے حضور نے مذمت کی ہوئی تھی تو ان کو یہ گوارا نہیں تھا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو آپ کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا اور گھوڑے پہ سوار تھے، خود نیچے اترے، کوڑا اٹھایا، پھر بیٹھے۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں فرما دیتے، ہم اٹھا کے آپ کو پکڑا دیتے۔ فرمایا کہ میرے حضور نے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ تو وہ اس قدر اس چیز کا بھی خیال رکھتے تھے، حالانکہ یہ سوال اس نوعیت کا نہیں تھا۔ مخمصے کی حالت میں سوال جائز صحیح، لیکن حضرت ابو ہریرہ پھر بھی گریزہ رہے کہ کوئی اسباب پیدا ہو جائیں اور سوال کی نوبت نہ آئے، لیکن خیر وقت گزر گیا اور یہ بے بس ہو گئے۔ پھر بھی انہوں نے سوچا کہ میں سوال نہیں کرتا، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، تو میری حالت کو لوگ دیکھ کر کے میرے پہ ترس کھائیں گے اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی اور سوال کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ تو مسجد نبوی کے دروازے پر جہاں سے لوگ گزر کے اندر جاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ وہاں بیٹھ گئے کہ لوگ گزریں گے، میرے چہرے کو دیکھیں گے اور پہچان جائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن جو بھی آتا سلام کر کے گزر جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ لوگ تو سطحی نظر سے دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اس طرح تو کام نہیں بنے گا، لوگوں سے مخاطبہ کرنا پڑے گا، میرے لہجے کی شکست سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں ان سے کوئی قرآن مجید کی آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ میرے سوال کا جواب بھی دیں گے اور اس دوران جب میرے سے مخاطبہ کر رہے ہوں گے تو وہ میرے لہجے کی شکست و ریخت سے پہچان جائیں گے کہ میرا سوال کیا ہے اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن وہ شاید جلدی میں تھے، انہوں نے آیت بتائی اور آگے گزر گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا، تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ میں دل ہی دل میں سوچتا رہ گیا کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ اب میں حیران تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین جلوہ گر ہوا، حضور تشریف لے آئے۔ اب میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھ لیا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، چونکہ مسئلہ ہی یہی تھا۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ کہتے میں حضور کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ تو جب حجرہ انور کے قریب پہنچے تو حضور نے اہل خانہ کو آواز دی کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہیں سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے۔ تو کہتے میری جان میں جان آ گئی، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ان سب کو بلا لاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور ان کو کہا کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں، اور وہ 70 لوگ تھے، لیکن میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ تو ایک قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ خیر حکم تھا، تعمیل ہوئی، سارے لوگ آ گئے۔ حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں دائیں سے شروع ہو گیا، ایک شخص کو دودھ پیش کیا۔ میرا خیال تھا ایک آدھ گھونٹ پیے گا اور باقیوں کا خیال کرتے ہوئے چھوڑ دے گا، لیکن وہ خوب سیراب ہو کے پیتا رہا اور میری نظر دودھ پہ جمی رہی۔ کہا واللہ میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ میرے دل میں تسلی ہو گئی، اب خیر ہے۔ پھر دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے، لیکن دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا رہا۔ ایسے لگتا تھا اللہ نے دودھ کے پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہو۔ خیر جب 70 لوگ پی گئے تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی حضور یہ سارے سیراب ہو گئے۔ تو فرمایا اور کون باقی ہے؟ کہا حضور ایک میں باقی ہوں، ایک آپ باقی ہیں۔ تو فرمایا اب تم پیو۔ تو کہتے ہیں میں نے پیا اور سیراب ہو کے پیا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ تو میں نے اور پیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو۔ تو جب تیسری مرتبہ مجھ سے کہا تو میں نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوش جاں کرتے ہوئے فرمایا کہ ساکل قوم آخرہم شربن،
جو قوم کا پلانے والا ہوتا ہے، ساقی ہوتا ہے، وہ پینے میں سب سے آخر میں ہوتا ہے، اور یوں کہتے ہوئے پورا پیالہ نوش جاں کر دیا۔ اب دودھ کا ایک پیالہ تھا، 72 لوگوں نے پیا، اور عمومی طور پہ لکھنے والے حضور کا یہ معجزہ لکھ کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ سیرت النبی کی اس عظیم المرتبت کانفرنس میں آنے والوں، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کو کافی ہوا، اور اعلیٰ حضرت بولے، ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ تو ایک پیالے کو 72 لوگوں نے پیا، لیکن دوسرے پہلو کو کبھی نہ بھولیے کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا وہ عنوان ہے کہ جو تربیت ساز ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے ابو جہل کا کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کے رونے کا قصہ بیان کیا ہے، اور اس نے کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ لیا اور کہا، سینہ ما از محمد زار زار، ہمارا سینہ اس شخص کی وجہ سے زخمی ہو گیا ہے، اس نے تو ہمارا چھوڑا کچھ نہیں، ہمارا کلچر برباد کر دیا۔ کیا تھا تمہارا کلچر جو اس نے برباد کر دیا؟ کہ کہا، با غلام خیش بر یک خان نشست، کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو معاشرہ غلام کو کم تر سمجھتا تھا، غلام کے کوئی حقوق نہیں تھے، بلکہ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے؟ غلام کہتا، جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا، میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھا ہے کہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ لیکن غلام کی اس دلیل کو آقا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ غلام کی کوئی بصیرت اور اس کی کوئی رائے ہی نہیں ہوتی۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی تو کوئی حیثیت نہیں کہ وہ کوئی رائے بھی دے سکے یا اس کی کسی بات کو دانش مندی مان لیا جائے۔ تو وہ لاکھ کہے کہ جناب جوتا خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھا ہے، لیکن آقا چاہے تو اس پہ بھی کوڑے برسائے کہ تو خود سر ہو گیا، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو متکبر اور مغرور ہو گیا ہے، تو نے میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے؟ تیری یہ اوقات کب ہوئی تھی؟ جب غلام کو یہ حیثیت بھی نہیں تھی کہ وہ آقا کا جوتا اذن کے بغیر چھو سکے، تو میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے بلال حبشی کو بلا کے کہتے ہیں، تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کا جوتا بھی نہ چھو سکے، اس غلام کو 2 جہاں کے آقا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے فتح مکہ کے دن حضور کا جو ردیف تھا وہ خوشی سے اچھلتا تھا۔ آپ کی سواری کے ساتھ جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے۔ اور فتح مکہ کا دن ایک شاندار دن تھا، جس مکے میں حضور کے غلاموں کے ساتھ ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، ان کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے گئے، ان کو کچی کھال میں لپیٹ کے دھونیاں دی گئیں، گھروں کے سامنے کوڑے پھینکے گئے، اوجریاں ڈالی گئیں، گڑھے کھودے گئے، گلے میں کپڑے ڈال کے تو دیے گئے۔ کون سا دکھ تھا جو ان پہ آزمایا نہیں گیا؟ چکیاں پسوائی گئیں، میخیں ٹھوکی گئیں، اور بدن زخمی کیے گئے، اور آج فاتح بن کے اسی مکہ میں میرے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن حضور کے عجز کا عالم کیا تھا کہ حضور کے امامے کا کور اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا، اس طرح حضور نے عجز میں سر جھکایا ہوا تھا۔ لیکن حضور کا جو ردیف تھا، حضور کے پیچھے جو نو عمر بچہ بیٹھا تھا، وہ خوشی سے اس موقع پہ اچھلتا تھا، حضور سے روکتے تھے لیکن وہ اچھلتا تھا۔ وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ میں ڈھونڈیے اس کا نام۔ وہ نواسہ تھا۔ اس اہم دن نواسہ ساتھ بٹھایا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔ وہ کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا،
جواب نفی میں ملے گا۔ وہ کون تھا جو اس اہم دن حضور کے ساتھ تھا؟ تو تاریخ سے تلاش کیا تو وہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا۔ غلام زادے کو اس دن اپنے ساتھ بٹھا کے عملی پیغام دیا کہ محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آ رہا ہے، اور اس غلام کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا، کہا تم یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھ، اور حضور طواف کر رہے ہیں، یہاں نوبت آئے اذان کے وقت کی تو اذان دی جائے گی تو رخ قبلے کی جانب کیا جائے گا، اور اگر کوئی قبلہ کے اندر کھڑا ہے یا قبلہ کی چھت پہ کھڑا ہے وہ تو جدھر بھی رخ کر لے قبلہ ہی قبلہ ہے۔ اب حضرت بلال نے رخ کدھر کیا؟ جب وہ اذان دینے لگے تو حضور طواف کر رہے تھے، تو وہ اذان دیتے جاتے تھے، جدھر جدھر حضور گھومتے جاتے تھے رخ بھی ادھر پھیرتے چلے جاتے۔ اقبال تو جھوم اٹھا، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو یہ غلاموں کو عزت دی ہے جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، انہیں وقار کی مسند پہ بٹھایا۔ تو دودھ کا ایک پیالہ 71 آدمیوں کا جوٹا میرے حضور نوش جاں کر رہے ہیں، کونین کے سردار ہو کر کے، طبیعت کی نفاستیں اور طبع کی لطافتیں رکھنے کے باوجود لوگوں کے لیے حضور کی ذات درس گاہ کی ذات تھی، اور حضور سے لوگوں نے سیکھنا تھا۔ بتایا کہ انسان انسانوں سے نفرت نہیں کرتے، فرمایا کہ مومن کے جوٹے کے اندر شفا رکھی گئی ہے، مومن کے جوٹے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت رکھی گئی ہے۔ طعام الواحد کاف للاثنین، جب مل کے کھائیں تو 2 آدمیوں کا کھانا ایک کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب مل کے کھائیں تو 2 آدمیوں کا کھانا 4 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے، تو اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سور المومن فیہ شفا، مومن کے جوٹے میں شفا رکھ دی گئی۔ تو یہ میرے حضور کا عملی سیرت کا عنوان تھا، اور جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حضور کی سیرت کا ایک اور عنوان دیکھیے، کسی کے سیرت کو، کسی کے کردار کو اور کسی کے طرز زندگی کو سب سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ ابھی نقیب مجلس میرے بارے میں کچھ جملے کہہ رہے تھے، میری ان سے آج ہی ملاقات ہوئی، انہوں نے جو سنا، جو سمجھا، جو نیٹ سے دیکھا یا کسی دوست سے سنا، انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ ان کا حسن ظن ہے، اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے قریب قریب کر دے۔ لیکن یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، میری تعریف اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو وہ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کون سا وجود ہے کہ جو کسی کی تعریف کرے تو وہ حرف حرف صحیح ہوگی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کو اس کی زوجہ سے، اس کی بیوی سے بہتر کوئی نہیں جاننے والا ہوتا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، وحی اول کے نزول کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی کیفیت تھی جو حضور پہ طاری ہوئی، تو حضور کو سردی کی شدت محسوس ہوئی۔ تو جب انسان کوئی ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے تو سب سے زیادہ جو رازدان ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے، اس سے بات کرتا ہے۔ تو وہ ایک عجیب کیفیت تھی۔ تو حضور واپس گھر پلٹے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا خدیجہ زمیلونی، مجھے چادر دو، مجھے تو سردی لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے بدن پہ چادر اڑا دی اور دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت میں جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت ہے۔ تو انہوں نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کچھ جملے ارشاد کیے تھے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ پریشان نہیں ہو، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا؟ تو وہ لفظ سن لیجئے جو حضور کے کردار کی جھلک ہے اور حضور کی سیرت کا رنگ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا، اس لیے آپ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ فرمایا سل من قطعک وعط من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، اگر تم اینٹ اٹھاؤ گے تو میں پتھر سے جواب دوں گا، 1 قدم پیچھے ہٹو گے میں 100 قدم پیچھے ہٹوں گا۔ لیکن یہاں کیا حکم دیا؟ کوئی 1 قدم ہٹے تو تم 4 قدم آگے بڑھو، اور اتنی محبت اس سے کرو کہ وہ تم سے پیچھے ہٹنا چاہے بھی تو نہ ہٹ پائے،
ایک دن تجھے بھی جیت لیں گے ہم محبت کے زور پہ. اس سے اتنا پیار کرو، وہ تمہارا رشتہ دار ہے، وہ تمہارا عزیز ہے، وہ تمہاری نسل ہے، وہ تمہارا خون ہے، تو اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو. اس سے تمہاری زندگی کے اندر برکت ہوگی. اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرنے سے زندگی میں برکت ہوتی ہے. اور دوسرا کام، وہ راہ خدا کے اندر خیرات کرے. جب راہ خدا میں خیرات کرو گے اور صلہ رحمی کرو گے تو تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی اور تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا، پریشان ہونے نہیں دے گا، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، اور جن کا کوئی بوجھ اٹھانا والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کا بوجھ آپ اپنے ذمے لیتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور تیسری بات کہی، جس کا کوئی کفیل نہیں ہے آپ اس کے کفیل بن جاتے ہیں. جس خاندان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں، اس خاندان کی ذمہ داریاں آپ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. آج میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک گلی کے اندر 15 یا 10 گھر ہوتے ہیں، تو ان 10-15 گھروں میں 7-8 گھر تو اچھے آسودہ گھر ہوتے ہیں، اور 5-4 گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی گزر اوقات کر رہے ہوتے ہیں. صرف 2 سے 3 گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اگر گلی کے وہ باقی افراد جن کو اللہ نے ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ دیا ہے، وہ یہ طے کر لیں کہ ہم ان کے کفیل بن جائیں گے اور ان کی ضرورت کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں، ان کے بیٹے ہمارے بیٹے، ان کے بچوں کا سکول ہمارے ذمے رہا، ان بیٹیوں کی شادیاں ہمارے ذمے رہیں، تو ان کے رزق میں کمی نہیں ہوگی. اللہ جل شانہ ان کو ان کی قسمت کا رزق ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل نہیں. اور یہ بات پکی ہے کہ آپ جب راہ خدا میں دیتے ہیں تو آپ کے رزق میں، مال میں کبھی کمی نہیں آتی. اللہ کے محبوب نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی، تو ان میں سے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو میں اللہ کی قسم کر کے تمہیں کہتا ہوں. اور ان میں سے ایک شے یہ کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تمہارا کیلکولیٹر حساب یہی بتاتا ہے کہ جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں. 100 میں سے 10 دے دیے تو باقی 90 رہ گئے ہیں. آپ کا اکاؤنٹنٹ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اتنے لاکھ میں سے اتنے ہزار دے دیے، باقی اتنے رہ گئے. لیکن میرے حضور نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. دوسری بات فرمائی کہ جو شخص مانگنا شروع کر دیتا ہے، سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کمی پوری نہیں ہوتی. یہ بھی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. اور تیسری بات میرے حضور نے قسم فرما کے یہ کہی کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی نے کوئی زیادتی کی وہ معاف کر دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. تو یہ 3 چیزیں حضور نے قسم کر کے فرمائیں. تو اس لیے ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. تو حضور کی سیرت کا یہ عنوان جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہتر کون جانتا تھا، اپنا سارا مال انہوں نے حضور کو پیش کر دیا جب نکاح ہوا حضور سے کہ حضور اب یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے. اور وہ سارا مال حضور نے لوگوں میں بانٹ دیا، ضرورت مندوں کی کفالت کرتے رہے. تو کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ لاچاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جن کا کوئی نہیں ہے آپ ان کے کفیل بن جاتے ہیں اور آپ کمائی کر کے ان کے گھر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں. مہمان نوازی آپ کا شعار ہے، آپ کا طرز زندگی ہے. اور مہمان کو جو کھلایا جاتا ہے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا، اور مہمان کے ساتھ جو بیٹھ کے کھایا جاتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوتا. اور مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے. تو مہمان کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اور آخری بات وَتَعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، مسائل میں گھر جاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں. ابھی حضور اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو حضور کی ماضی کی سیرت کو
حضرت خدیجۃ الکبریٰ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہیں. آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے. جب شب ابی طالب میں حضور کو حضور کے خاندان سمیت محصور کر دیا گیا، قریش مکہ نے حضور کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن حق کا یہ مسافر کبھی بھی رکنے والا نہیں تھا، بلکہ حضور کے چچا کو بلا کے کہا کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. دولت مال چاہیے تو ہمسائے لوگ مل کے اتنی دولت ان کو دے دیتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں رہے گی، اور اگر کسی خاتون سے نکاح کرنے کی آرزو دل کے کسی گوشے میں ہو تو وہ بھی بتائیے. کسی سردار کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، لیکن یہ بتوں کی مخالفت چھوڑ دی جائے. تو جب بہت ساری باتیں کی، سب نے مل کے کیں، اور جو ہے وہ دباؤ بھی ڈالا کہ اگر نہیں یہ کرتے تو پھر حالات کی تلخیاں اور جو کچھ ہے وہ آپ کے سر پہ ہوں گی. تو حضور کے چچا جناب ابو طالب حضور کے پاس آئے تو ان کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے، میں اکیلا اتنے قبائل کے ساتھ لڑائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میری کمر کمزور ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ سنیے. آپ نے فرمایا، یا امّ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو لا کے میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور دنیا بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں کبھی بھی حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں کہہ سکتا. یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ رشوت کیا ہوتی ہے؟ ہم اداروں میں افسر بن کے بیٹھتے ہیں اور ہم کسی ذمہ دار منصب پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں چند ٹگوں سے کوئی خرید لیتا ہے، ہمارا ضمیر پھر کہاں ہوتا ہے؟ کائنات کی نعمتیں اس کو پیشکش کی جا رہی ہیں جو پیدا ہوا تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، 6 سال کی عمر ہے تو ماں انتقال کر گئی ہے. یہ حالت ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو جو چاہیے ہم فراہم کرتے ہیں، لیکن کہا لو وضع الشمس فی یمینی، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور میرے پاؤں میں کائنات کے خزانے لا کے دولت قارون بھی رکھ دیں، لیکن میں پھر بھی حق کو حق کہوں گا، باطل کو باطل کہوں گا، تو میں چند ٹگوں پہ اپنے ضمیر کا سودا کیسے کر سکتا ہوں اگر میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوور ہوں، اگر میں ان کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا عاشق ہوں، تو پھر میں کیوں اپنے ملک کو بیچوں، میں کیوں عدل کو بیچوں، میں کیوں انصاف کو بیچوں، میں کیوں اپنے منصب کو بیچوں، میں کیوں لوگوں کے حق غصب کروں، لوگوں پر زیادتیاں کروں، میں دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کر لوں، میز کے اوپر سے رشوت پکڑوں یا نیچے سے پکڑوں، فرق نہیں پڑتا اس سے. میں اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے اور برسرے بازار کیا ہے اور بہت سستا بیچا ہے میں نے اپنے آپ کو. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہر 2 عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز. 2 جہاں کو تو نے اپنی قیمت بتایا ہے، اپنا نرخ بتایا ہے کہ 2 جہاں میری قیمت لگتی ہے. کہا قیمت بڑا ابھی سستا بک رہا ہے. یہ ساری کائنات تیری قیمت لگا دی جائے لیکن تیری قیمت پھر بھی نہیں ہے اور تو سستا بک رہا ہے. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، تیری قیمت جو ہے وہ یہ 2 جہاں نہیں ہے، تیری قیمت صرف تیرے رب کی رضا ہے. خیر انہوں نے جب کہا کہ میں تو نہیں تمہاری بات کو ماننے والا، تو پھر انہوں نے سماجی بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا اور حضور کو شب ابی طالب میں مقید کر دیا. تو حضور کے چچا نے اس وقت ایک قصیدہ لکھا حضور کے نام، چونکہ یہ پانی نہیں پہنچنے دیتے تھے، غلہ نہیں پہنچنے دیتے. کوئی باہر سے بھی آتا تاجر تو اس کا غلہ خود خرید لیتے کہ کہیں وہ بنو ہاشم کے پاس نہ چلا جائے اور وہ خرید کے اپنی زندگی کو کہیں بچا نہ پائیں. تو حضور کے چچا نے ایک ماضی کا واقعہ قریش کو یاد دلایا اس قصیدے میں. ہوا اس طرح کہ حضور کی عمر تھی کوئی 9 سال یا 8 سال کہ مکے میں قحط پڑ گیا. تو حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ قحط پڑ گیا ہے اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کوئی بارش کے آثار پیدا ہوں اور کوئی سبزہ پیدا ہو. آپ نے فرمایا تم بھی سین حرم میں پہنچ جاؤ، میں بھی پہنچ جاتا ہوں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. خیر لوگ جمع ہو گئے تو حضور کو ساتھ لیا حضور کے چچا نے اور سین حرم میں پہنچے
اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور رخ لوگوں کی طرف تھا۔ تو جب یوں حضور کھڑے ہو گئے تو حضور کے چچا نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا، اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش نازل کر دے۔ راوی کہتا ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ابھی جو ہے وہ لوگ گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم می برسنے لگا اور لوگ بھیگ کے گھروں کو گئے اور اتنا سبزہ ہوا کہ لوگ خوشحال ہو گئے۔ تو آج جب حضور علیہ السلام اور حضور کے خاندان کو شب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا تو کچھ پہنچنے بھی نہ دیا جاتا، تو حضور کے چچا نے یہ پرانا واقعہ قریش کو یاد دلاتے ہوئے کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آج تم پانی نہیں پہنچنے دیتے، غلہ نہیں آنے دیتے، وہ واقعہ بھول گئے ہو جب قحط پڑا تھا اور نہ بارش برستی تھی، نہ سبزہ اگ رہا تھا، جانوروں کی چھاتیاں بھی سوکھ گئی تھیں، دودھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ یہی میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے امٹ کے بادل آئے تھے۔ وہاں دو لفظ گئے، سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یہ میرا وہی بھتیجا ہے جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ اب حضور جب خود یتیم تھے، یتیمی کی عمر بلوغت سے قبل ہوتی ہے، تو یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے، اور حضور بیواؤں کے گھروں میں جا کے ان کا پانی بھر آتے اور یتیموں کی مدد کرتے، اس دور میں جب خود درد یتیمی سہ رہے تھے۔ اور پھر میرے حضور نے یتیم کی کفالت کا لوگوں کو درس دیا۔ اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کائنات میں سب سے اچھا اور خوبصورت گھر کون سا ہے؟ تو کوئی یہ کہے گا کہ جو شہر کے وسط میں ہے وہ گھر اچھا ہے، کوئی یہ بولے گا جو تعلیمی اداروں کے قریب ہے، بچوں کو آنے جانے کی سہولت رہتی ہے وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، جو بر لبے سڑک ہے۔ کسی نے کہا کہ جو علاج گاہوں کے زیادہ قریب ہے۔ کوئی بولا جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے، جہاں سیکورٹی کے حصار ہیں، آسانی رہتی ہے۔ کسی نے کہا جو ساحل سمندر پر ہے، کسی نے کہا جو لبے دریا پر ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے جو بہت کشادہ ہے وہ گھر خوبصورت ہے۔ میرے حضور نے کہا اس کائنات میں سب سے اچھا اور خوبصورت گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، اس کی تکریم بھی کی جاتی ہے، صرف رہتا ہی نہ ہو، اس کو اپنے بچوں کی طرح رکھا جاتا ہو اور اس کے وہی حقوق اور وہی جذبات کا اسی طرح خیال رکھا جاتا ہو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک نظم لکھی تھی کہ زمانے میں نالہ یتیم، انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں آپ نے وہ نظم پڑھی تھی، تو اس میں یتیم کے دکھڑے بیان کرتے ہیں کہ یتیم کے کیا کیا مسائل ہیں۔ تو اس نالہ یتیم میں وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو وہ ایک زمانہ تھا لوگ چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھا کرتے تھے، تو عمومی بچے زیادہ چڑھتے تھے اور جب چاند نظر آتا تو وہ پھر دوڑتے نیچے آتے اور مبارکیں دیتے اپنے ماں باپ کو کہ چاند طلوع ہو گیا۔ تو اقبال اس کو منظوم لکھتا ہے کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے اور بچے چھتوں پہ شور مچاتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو اتنی خوشی میں سرشار ہوتے ہیں کہ وہ دو دو تین تین سیڑھیاں پھلانگ کر کے نیچے آتے ہیں کہ عید ہو گئی، چاند چڑھ گیا، اور اتنا شور مچا ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ سیڑھیوں کے قریب آ چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ آخری سیڑھیاں پھلانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے باپ کی آغوش پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور بچہ جا کے اپنے باپ کے سینے سے لگتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب یتیم بچہ چھت سے نیچے اترتا ہے چاند دیکھ کے تو وہ اس طرح بھاگتا ہوا نیچے نہیں اترتا اور نہ اس کے لیے کوئی پھیلی ہوئی باہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ چپکے سے دیوار کے ساتھ لگ لگ کے اتر کے جو ہے وہ تاریک کمرے میں جا کے بستر میں آنسو جذب کرتا ہے، اور اقبال پھر یتیم کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یتیم تیرے دکھوں کا مداوا کہیں نہیں، آ تجھے میں حضور کی چوکھٹ پہ لے چلوں، اور تصور میں یتیم کو حضور کی بارگاہ میں اقبال پہنچاتے ہیں۔ تو آقا کریم اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے جو تسلی امیز کلمات کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تو کیوں گھبراتا ہے، تجھے تو میرے سے نسبت ہے کہ میں بھی یتیم اور تو بھی یتیم، اور یہ چیز یتیم کے لیے تسکین کا سامان ہے۔ پھر امت سے میرے حضور مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اقبال کا یہ تصور ہے کہ گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے، کہ اب تم نے یتیموں کی کفالت کرنی ہے، اور فرمایا آنا و کافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا
قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو یتیموں کو عزت دی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا رنگ اور ایسی لطافت اور ایسا درد دل اور ان کی نزاکت قلبیہ کا ایسا لحاظ کسی نے نہیں کیا ہوگا جو میرے حضور نے کیا ہے۔ مجمع اصحاب تھا، ہجوم عاشقاں تھا، تو ایک شخص نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا بچہ گم ہے، کئی دنوں سے مل نہیں رہا۔ قبل اس سے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، مجلس میں موجود ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا حضور میں ابھی آیا ہوں فلاں باغ کے قریب سے گزر کے، اور میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو وہ دوڑ گیا، فرمایا اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، بہت جلدی ہے۔ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، 2-3 دن سے بچھڑا ہوں، آنکھیں ترس گئی ہیں، ممتا کی ماری ہوئی ماں الگ بے چین بے قرار ہے، میں چاہتا ہوں جلدی ملوں، آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں کی گود تک اس کے بچے کو پہنچاؤں۔ اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اس کو قرار پہنچے۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، تمہارے جذبات سے بھی آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا نام لے کے پکارنا۔ عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم نے نام بھی تو کوئی رکھا ہے، اس نام سے پکارنا۔ جی حضور آپ کا حکم، لیکن بیٹا کہہ کے کیوں نہ پکاروں؟ فرمایا تم نہیں جانتے، کئی دنوں سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، بڑی مٹھاس ہوگی، لہجے میں بہت شہد ٹپک رہا ہوگا، اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلیجہ چر جائے گا۔ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ اس بات سے منع کیا گیا کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت نہیں کرنی، اظہار محبت نہیں کرنا۔ اس بات سے منع کیا گیا کہ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی، بلکہ میرے حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک مہک نہ پہنچ پائے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ ضد کر بیٹھے، غریب باپ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے درد کو سمجھا جائے۔ ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم چلتی ہے، رسم وکھالا، شاید آپ کے شہر میں نہ ہو اور اس کی کوئی اور صورت یہاں پائی جا رہی ہو۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو جو جہیز دینا ہوتا ہے وہ 4 پائیوں کے اوپر بچھا دیتے ہیں، اور ایک خاتون کو کہتے ہیں جاؤ پورے محلے کی خواتین کو بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائیں، اور پھر محلے کی ساری خواتین آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں۔ اچھا دیا تو ہم نے اپنی بیٹی کو ہے، محلے کی خواتین کو ہم کیوں دکھا رہے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے۔ کل چوپالوں میں تذکرے ہوں کہ واہ واہ سیٹھ صاحب نے، چودھری صاحب نے، خان صاحب نے، ملک صاحب نے کمال کر دی، چوپالوں پہ بیٹھکوں میں باتیں ہوں، تندور پہ باتیں ہوں کہ واہ واہ کمال کر دی، فلاں خاتون نے تو حد کر دی۔ تم نے داد وصول کر لی، لوگوں نے بھی واہ واہ کہہ لیا، لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں، اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بڑھاپے کے باوجود کلی والا ڈبہ اٹھا کے جا کے مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا، اور جوں جوں دھوپ چمکتی جاتی ہے اور دن چڑھتا جاتا ہے تو اس کا دل ڈول رہا ہوتا ہے، اور وہ آنے والوں سے چمٹ کے کہتا ہے مجھے 20 روپے 50 روپے کم دے دینا، مجھے لے جاؤ، لیکن اسے کمزور سمجھ کے کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو پھر جب وہ روٹی باندھے ہوئے ہاتھ میں ڈبہ اٹھائے واپس جاتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟ گھر کی دہلیز عبور کرنا پل صراط عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کی بیٹیاں جو گھر میں دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں اور انہیں صرف اس لیے قبول نہیں کیا جا رہا کہ وہ غریب کی بیٹیاں ہیں،
جب اپنے باپ کو خالی آج بھی مزدوری کے بغیر آتا ہوا دیکھتے ہیں تو کوئی ان کے اندر کی گھٹن اور بے چینی کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی پیمانہ ہے آپ کے پاس جو اس کے درد کو ناپ سکے؟ تمہاری بیٹی کا جہیز اس مزدور کی بیٹیاں بھی دیکھنے آئیں، تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ تو میرے حضور تو کس قدر نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو بھی تکلیف نہ دو۔ سید سلیم گیلانی نے لکھا تھا کہ امیر آدمی آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنا طرز عمل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آج جو ایلیٹ کلاس کا طرز زندگی ہے اس نے غریبوں کی زندگی کو اور اوکھا کر دیا ہے۔ میرے حضور کو میرے رب نے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بطہ مکہ سونے اور چاندی کا بن جائے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، کہ میں جو ہے وہ فقر کی زندگی کو اختیار کرتا ہوں۔ آج غریب حضور کو دیکھ کر کے ایک تسکین پا جاتا ہے، اور اگر حضور کی سیرت کا یہ عنوان ہمارے سامنے نہ ہوتا تو پھر بتائیے آج غریب کے لیے جائے امان کہاں ہوتی۔ میرے حضور نے غریب کے دکھ مٹانے کے لیے ایک جملہ ارشاد کیا، سنیے ذرا، کیا حکمت والے نبی ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنا بڑا سہارا ہے، کتنا بڑا آسرا ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ جو اللہ کے زیادہ دیے پر بھی راضی نہ ہوا تو پھر وہ سوچے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ یعنی میں اور آپ ہم دیکھیں کہ ایک طرف جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے تجھے ضرورت تھی تو پھر بھی میرے پہ راضی ہو گیا، تجھے بچوں کے لیے فیس چاہیے تھی، تجھے سر چھپانے کے لیے مکان چاہیے تھا، تجھے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا، تجھے بیمار بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، لیکن تو پھر بھی راضی ہو گیا کہ میرے مالک نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے میں واہ واہ خوش ہوں۔ تو جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اس کو تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا، بندے مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے تو میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں گا۔ اور دوسرا پہلو کیا؟ جو اللہ کے دیے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہیں ہوا، ہر وقت ناشکری ناشکری ناشکری، تو پھر وہ دیکھے کہ قیامت کے دن اس کو کتنے سخت حساب سے گزرنا ہوگا۔ تو آئیے حضور کی سیرت کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کا عزم کیجیے۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جسم اور روح دونوں کے مجموعے سے پیدا کیا ہے۔ صرف جسم کا نام زندگی نہیں ہے اور صرف روح کا نام زندگی نہیں ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے امر کا نام ہے، وہ ایک باطنی لطیفہ ہے۔ اور جسم یہ آگ ہوا مٹی اور پانی، یہ ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جب روح چھوڑتی ہے اسے تو یہ بے حس بے جان ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچتی۔ جسم اور روح ان دونوں کے باہمی ملاپ سے، باہمی ارتباط سے، باہمی امتزاج سے یہ انسان، یہ پیکر اور یہ بولتا وجود، یہ دیکھتی آنکھیں، یہ سنتے کان اور یہ چلتی حرکت کرتی ٹانگیں اور یہ دھڑکتا ہوا دل اور یہ نظام تنفس اور نظام انہضام، یہ سب کچھ جو ہے وہ ان 2 چیزوں کے مجموعے کے دم سے ہے۔ تو جس طرح ہماری جسم کے کچھ تقاضے ہیں، روح کے بھی تقاضے ہیں۔ ساری زندگی ہم جسم کے تقاضوں کے حصول کے لیے لگے رہتے ہیں جو یہیں رہ جانا ہے، اور اس زندگی کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں جو زندگی 4 دن کی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہا تم اس جیتی دنیا کے لیے سب کچھ لگا دیا، ساری صلاحیتیں صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے لگا دی، یہ ہے کتنی؟ 60 سال لگا لیجئے، تو تیسرا حصہ تو روز سوتے ہیں، 8 گھنٹے روز سوئے اگر، تو 60 سال زندگی ہے، 20 سال تو سو کے گزر گئی، کچھ بچپن کے کاٹیے، کچھ بڑھاپے کے، کچھ بیماریوں کے، تو آپ بتائیے کہ زندگی باقی بچتی کہاں ہے؟ 20 سال لگا لیجیے، باقی ٹوٹل زندگی بچی، یہ ساری زندگی ہے۔ اور حشر کا صرف ایک دن قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہے، 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جنت سے دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے،
جنتیوں کے دل میں ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، جہنمیوں کے سینے میں ایک ہی امید روشن ہوگی کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ جب موت کو بھی موت آ جائے گی، اتنے دکھی ہوں گے جہنمی کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ دکھ سے مر جاتے، اور اتنے خوش ہوں گے جنتی کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشیوں کے وفود سے مر جاتے۔ تو ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے میں اور آپ سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ میرے حضور نے جو سیرت دی ہے، جو کردار دیا ہے، وہ یہ زندگی بھی سنوارتا ہے اور وہ زندگی بھی سنوارتا ہے۔ ایسا دین حضور نے نہیں دیا جس طرح راہبانہ دین تھا کہ ٹھیک ہے دنیا ترک کرو تو آخرت ملے گی۔ میرے حضور نے یہ دین نہیں دیا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی بھی بھرپور گزارو اور وہ زندگی بھی۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، حدیث میں آتا ہے چوزے کی طرح کمزور تھے، مثال ہے ان کی کمزوری کی۔ تو حضور نے فرمایا تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی حضور میں نے دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک میری دنیا چاہے برباد ہو جائے، آخرت سنور جائے، جو آخرت کے حصے کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا پہ بھیج دے، تاکہ میں آخرت سنوارنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے بڑی بیماریاں، بڑے دکھ، بڑی مقاومتیں، مخالفتیں، دوستوں کی طرف سے تلخ رویے، میری تو زندگی کو کھا گئے یہ چیزیں، اور آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے اللہ سے کہا تھا میری آخرت ٹھیک ہو جائے، دنیا جیسے تیسے بھی گزرے، برباد ہو جائے دنیا، کوئی ٹینشن نہیں۔ اب حضور اس بات پہ خوش نہیں ہوئے کہ اس نے آخرت سنوار لی، دنیا برباد کر لی، ناراض ہوئے۔ فرمایا یہ کیوں کہا کہ میری آخرت سنور جائے اور دنیا برباد ہو جائے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ میری یہ دنیا بھی بہتر کر دے، میری وہ دنیا بھی بہتر کر دے۔ یہاں ذلیل ہونے کے لیے ہم نہیں آئے، عزت یہاں بھی پائیں اور عزت وہاں بھی پائیں، لیکن ہماری ترجیح کیا ہے؟ وہ زندگی ہے، آخرت کی زندگی جہاں ہم نے زیادہ رہنا ہے۔ میں ابھی ایک ملک کے سفر سے آیا ہوں، تو دنیا کے مختلف ممالک میں آنا جانا رہتا ہے۔ تو وہاں جب میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 8-10 لڑکے مل کے رہ رہے ہیں، اور اپنا کھانا بھی خود تیار کرتے ہیں اور اپنے کپڑے بھی خود دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 لوگ رہ رہے ہیں، تو آپ یہاں کوئی کنال 2 کنال کا بنگلہ خریدیں، اچھی زندگی گزاریں، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ جانتے ہیں ہم نے یہاں کون سا مستقل رہنا ہے، ہمارا پاکستان میں دیکھو 2 کنال کا بنگلہ بن رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو اتنا ہی وہاں حساب رکھا جاتا ہے۔ دنیا میں رہیں، ضرور رہیں، بھرپور زندگی گزاریں، لیکن دنیا سے اتنا تعلق رکھیں جتنا ہم اس دنیا میں رہنا ہے۔ وہ لوگ جن کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے، وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ تو آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ آخرت تھی یا نہیں، لیکن جن کا آخرت کا تصور موجود ہے ان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اپنی آخرت بارے میں کچھ نہ سوچیں۔ تو اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت کے سانچے میں زندگیاں ڈھال دینے کی توفیق عطا کرے، اور حضور کا پیار ہماری روحوں میں اتار دے، ان کے بتائے ہوئے طریقے ہم اختیار کریں، ہم اسلام کی ایک خوبصورت شناخت بن سکیں، اور دنیا کے جس کونے میں جائیں ہمارا کردار، ہمارا رویہ بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے عاشق ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا ہی نہ پڑے، تیری طرز زندگی ایسی ہو کہ لوگ دور سے تجھے دیکھ کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اللہ میری کہی ہوئی باتوں کو روحوں میں اتار دے، مجھے اور آپ سب کو جو چیزیں قابل عمل ہیں ان پر توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔